الحمدللہ ہماری کمپین پورے پاکستان میں جاری ہے، بہت زیادہ اچھا رسپانس ہے۔ 3 سال سے ہمارا گروپ بی ایم پی ہی جیتا آ رہا ہے۔ کے پی کے اندر تو ہمارا کلین سویپ ہوتا ہے ہمیشہ۔ لوگوں نے ہمیں دیکھا ہے، پرکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ ڈیلیور کرتے ہیں، باریوں والا کام یہاں پر نہیں ہے۔ کوئی ادارہ، کوئی ڈپلومیٹس آتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ادارہ ہے۔ واقعی میاں انجم نثار صاحب نے آ کے سب سے پہلے بزنس کمیونٹی کے جو مسائل تھے 1 to 1 حل کیے۔ ابھی جو اکانومی کا حال ہے وہ تو اتنا اچھا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ آج ہم موجود ہیں بن قطب گروپ کے MD اور FPCCI الیکشن میں امیدوار برائے نائب صدر پنجاب محمد توقیر ملک صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں۔ ہم ان سے بات چیت کریں گے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے الیکشن کے بارے میں، اور ملکی معاشی صورتحال کے بارے میں، اور بالخصوص بزنس مین پینل کی FPCCI الیکشن میں جو موجودہ کرنٹ سچویشن، کرنٹ سینیریو ہے اس کے بارے میں۔ سر پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ پہلا سوال سر یہ ہے کہ FPCCI الیکشن 2024-25 بزنس مین پینل کی کابینہ شیخ محمد علی صدارتی امیدوار ان کی قیادت میں میدان عمل میں ہے، تو آپ بھی نائب صدر پنجاب کی نشست سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، دن رات کیمپین کر رہے ہیں، کیسا رسپانس ہے؟ کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ آپ کلین سویپ کریں گے اور کابینہ مکمل طور پہ جیتے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، یہاں پہ آپ تشریف لائے۔ بزنس مین پینل جو کہ میاں انجم نثار صاحب کی سربراہی میں FPCCI کا الیکشن لڑ رہا ہے، اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ الیکشن کی تیاریاں کیا ہیں اور کیا رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو الحمدللہ ہماری کمپین پورے پاکستان میں جاری ہے، سندھ سے لے کے بلوچستان، بلوچستان سے کوئٹہ، کوئٹہ سے KPK اور پنجاب کے اندر یہ کمپین جاری ہے، سندھ میں کمپین جاری ہے۔ الحمدللہ اس ٹائم ہمیں بہت زیادہ اچھا رسپانس ہے ووٹرز کی طرف سے، کیونکہ پچھلے 3 سال سے ہمارا گروپ BMP ہی جیتا آ رہا ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گروپ نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے، اور ہمارے لیڈرز کا جو موٹو بھی ہے بورن ٹو سرو والا، وہ اسی پیرامیٹرز پہ ہی ہمارے جتنے آفس بیرر آئے ہیں انہوں نے کام کیا ہے۔ ابھی جو ہمارے موجودہ صدر عرفان اقبال شیخ صاحب ہیں، انہوں نے بے انتہا محنت کی ہے فیڈریشن کو اس کی اپ گریڈیشن میں اور اس کا پورٹ فولیو بہتر کرنے کے لیے، اس میں جس کی وجہ سے ابھی جتنے ہمارے کراچی میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے، ووٹرز تمام ECGPs نے شرکت کی، لاہور میں ہمارا ایک پہلا شروع میں ہوا، اس میں بے تحاشا میں سپورٹ ملی۔ KPK کے اندر تو ہمارا کلین سویپ ہوتا ہے ہمیشہ، اور اس سال بھی ہمیشہ وہاں سے ہمارا 100% ووٹ نکلے گا۔ باقی رہ گئے جو BMP کو لوگ ووٹ کیوں ڈالتے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے، لوگوں نے ہمیں دیکھا ہے، پرکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ ڈیلیور کرتے ہیں، اور ڈیلیور کرنے کے لیے ہماری جو BMP کی ٹیم ہے، جو BMP کی لیڈرشپ ہے بیسیکلی، وہ ایسے امیدوار چنتی ہے جو کہ ڈیلیور کر سکیں۔ ڈیلیور کرنے میں بھی وہ کینڈیڈیٹ لیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے بزنس کمیونٹی کے اندر آلریڈی سرو کیا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی باری لگا رہے ہوں، باریوں والا کام یہاں پر نہیں ہے، اور جو کہ بزنس کمیونٹی کو سرو کرتا رہا ہے اس کو یہ لے کر آتے ہیں، اور وہی لیڈر لاتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن کتنی بہترین قسم کی ایڈوکیسی کر سکتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، کیونکہ فیڈریشن کا بیسیکلی کام ہی ہوتا ہے کہ آپ بہترین ایڈوکیسی کریں، بہترین پرپوزلز دیں گورنمنٹ آف پاکستان کو، تاکہ جتنے ہمارے بزنس کمیونٹی کے مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ تو ہماری ٹیم کے اندر الحمدللہ شروع سے لے کے ابھی تک بہترین کینڈیڈیٹس آئے ہیں جو کہ بہترین ایڈوکیسی کرتے ہیں، اور جس کا رزلٹ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ابھی ہمارے فیڈریشن کے اندر FPCCI کے اندر ایک R&D ڈپارٹمنٹ بنایا گیا، جس کے اندر ابھی 14 پبلیکیشنز ہوئی ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان ابھی GCC کنٹری کے اندر FTA ہوا ہے، اس کی پرپوزل بھی فیڈریشن نے بنائی اور وہ امپلیمنٹ ہوا۔ تو اسی طرح کے اور کنٹریز کے بھی ہمارے پاس چل رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ بنا کے دیں، اور ہم انشاءاللہ ان کو دیں گے۔ اس طریقے سے لاہور کے اندر کارپوریٹ آفس ایک نئی آؤٹ لک کے ساتھ بنا ہے، جو کہ انتہائی ویل اکوپڈ ہے بیسیکلی، اور ویل پریزنٹیبل ہے۔ کوئی ادارہ، کوئی ڈپلومیٹس آتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ادارہ ہے واقعی۔ اس سے پہلے ہمارے پاس چھوٹا آفس تھا، لیکن ابھی ہم نے نیا آفس بنا لیے۔ اس طرح کراچی کے آفس کی ہیڈ آفس کی اپ گریڈیشن ہو چکی ہوئی ہے،
کے پی کے اندر جو ہمارا آفس ہے اس کی بھی ابھی کنسٹرکشن شروع ہوگی ہوئی ہے. بس یہ ہے، اس طریقے سے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اور بھی ہم امپرومنٹ کرتے رہیں گے. فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس FPCCI، آپ نے وفاق کی صنعتی اور اقتصادی اکائیوں کو جوڑے رکھنا ہے، ان کو سازگار صنعتی کاروباری ماحول فراہم کرنا ہے. BMP بزنس مین پینل، آپ گزشتہ 3 سال سے برسر اقتدار ہیں. آپ آگے بھی اس الیکشن میں بھی پر امید ہیں کہ آپ ہی جیت کر آئیں گے. تو ماضی میں BMP لیڈرشپ نے، میاں انجم نثار صاحب کی سپرویژن نے کیا کیا اقدامات کیے صنعتی اقتصادی کاروباری کمیونٹی کے لیے، وہ ذرا بتائیں. دیکھیں جی، سب سے پہلا الیکشن میاں انجم نثار صاحب میں جیتا تھا، اس کے بعد ناصر یاد مگو آئے اور اس کے بعد عرفان اقبال شیخ آئے، اور ابھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں میاں محمد علی شیخ صاحب. میاں انجم نثار صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے ایک چینج لے کے آئے فیڈریشن کے اندر. بیسیکلی چینج کسی کی تھی کہ ہم نے کام کرنا ہے، صرف کام کرنا ہے. اس سے پہلے فیڈریشن میں کیا ہوتا رہا وہ تمام لوگوں کو معلوم ہے، کوئی کام نہیں ہوتا تھا سوائے برتھ ڈے پارٹیز کے یا کسی ایکٹیویٹی کے، کوئی ان کا کام نہیں کرتے تھے. اور یہ خود کہتے تھے دوسرا اپوزیشن گروپ کہ ہم لوگ ای میلز کرتے ہیں گورنمنٹ کو، ہمیں جواب ہی نہیں ملتے، منسٹرز ٹائم نہیں دیتے. تو میاں انجم نثار صاحب نے آ کے سب سے پہلے بزنس کمیونٹی کے جو مسائل تھے 1 to 1 حل کیے، اور ان کو خود لے کے فیڈریشن کے آفس سے لے کے تمام منسٹریز کے اندر لے کے جاتے تھے اور ان کے 1 to 1 میٹنگ کرا کے اسی ٹائم مسائل حل کرتے تھے. یہ ایک چینج وہاں سے شروع ہوئی اور اس کو کنٹینیو کیا کہ ناصر یاد مگن صاحب نے اور عرفان اقبال شیخ صاحب نے تو بہت زیادہ کام کیا. اس میں خواجہ شاہ زیب صاحب تھے جو ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے لاسٹ ایئر، تو انہوں نے بے تحاشا بزنس کمیونٹی کوئی بھی ایسوسیشن ہے ان کو لے کے یہاں سے لاہور سے اسلام آباد جا کے منسٹری صاحب میٹنگ کرائیں اور ان کے مسائل آن دا اسپاٹ حل کرائے. تو یہی چینج لوگوں کو چاہیے تھی کہ روٹین سے ہٹ کے اپنے آفس سے باہر نکلیں، اور ہماری لیڈرشپ نے آفس سے باہر نکل کے تمام لوگوں کے مسائل حل کیے. پاکستان کی چونکہ اقتصادی اور صنعتی صورتحال براہ راست ملکی معیشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پاکستان میں معاشی استحکام مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے لمحہ بہ لمحہ صنعتی کاروباری صورتحال اشاریے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. گزشتہ سال کچھ اور تھے، آئندہ سال کچھ اور ہوں گے. آپ اقتدار میں آتے ہیں، شیخ محمد علی صاحب کی قیادت میں آپ کی کابینہ جیت کر آتی ہے، تو اس میں آپ کا مینیفیسٹو کیا ہوگا، ایجنڈا کیا ہے، پروگرام کیا ہے؟ آپ بطور نائب صدر کیا کیا کریں گے، آپ کا اپنا پلان کیا ہے، وہ ذرا بتائیے. دیکھیے جی، ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ان کا ایک ہی موٹو ہے، بورن ٹو سرو. بورن ٹو سرو کے اندر جب اب الحمدللہ انہوں نے پہلے بھی ڈیلیور کیا اور آنے والی لیڈرشپ بھی جو بھی ہوگی اسی کو ہم فالو کریں گے. اس میں کرنا کیا ہے کہ ہمارا کام جو بہترین ایڈوکیسی ہے، ایڈوکیسی میں تبھی ہم کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ٹیلنٹڈ لوگ ہوں. تو ہم نے ہمارا مین ٹارگٹ یہ ہے کہ FPCCI کی جو باڈی آئے گی، گورنمنٹ آف پاکستان جو بھی کوئی پالیسی بنائے اس میں فیڈریشن کے بندے شامل ہوں، تاکہ یہ جو ہم مین سٹیک ہولڈرز ہیں جب تک ہمیں انوالو نہیں کریں گے ہم وہ پالیسی بہتر نہیں بنا سکتے. کیونکہ فیڈریشن کا کام جو ہے ایڈوکیسی پلس بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور بزنس کمیونٹی کے مسائل بزنس مین ہی جان سکتے ہیں، نہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان. تو ہم لوگ کوشش یہی ہوگی کہ فیڈریشن کے اندر ہمارا مین موٹو یہی ہے کہ گورنمنٹ کوئی پالیسی بنائے، کسی وجہ سے ایشو بنے، وہاں پہ فیڈریشن آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہماری لیڈرشپ موجود ہوگی اور ہم وہ بہترین مسائل حل کر سکتے ہیں وہاں پہ پہنچ کے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ تمام جتنی ایسوسیشن اور چیمبرز ہیں، ہمارا موٹو بھی یہی ہونا ہے کہ ہم لوگ پیپر ورک یا میٹنگ بائی میٹنگ میں نہیں جائیں گے. ہم آفس سے باہر نکلیں گے اور جو ان کے کنسرن اتھارٹیز ہوں گی ان کے پاس جا کے 1 to 1 میٹنگ کرا کے آن دا اسپاٹ مسائل حل کرنے کی کوشش کریں، چاہے کوئی سی انڈسٹری کا بھی مسئلہ ہو. آپ بن قطب گروپ کے MD ہیں اور ابھی آپ فیڈریشن کے آفس بیرر بننے جا رہے ہیں. فیڈریشن ایک بہت بڑا ادارہ ہے، تو آپ پاکستان کے معاشی بحرانوں کو، اقتصادی مشکلات کو، صنعت کار بزنس مین کو کیا سازگار حالات میسر ہیں یا نہیں ہیں؟ معاشی عدم استحکام کیوں ہے اور پاکستان میں معاشی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ آپ بطور صنعت کار، بزنس مین، بزنس انڈسٹریل سیکٹر سے جڑے ہونے کی حیثیت سے آپ ان مسائل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی جو اکانومی کا حال ہے وہ تو اتنا اچھا نہیں ہے. اب اس میں کئی فیکٹرز ہیں اور اس میں IMF کا فیکٹر بہت بڑا ہے. ہماری پر یونٹ کاسٹ بہت بڑھ چکی ہوئی ہے، ہماری ایکسپورٹس کم ہو چکی ہوئی ہیں چونکہ یونٹ کاسٹ ہماری زیادہ ہے. امپورٹس کو گورنمنٹ نے پالیسی بنائی کہ کم کریں تاکہ ہمارا فورن بل کم بنے.
لیکن آنے والا وقت الحمدللہ ایسا ہے کہ پاکستان بہت بڑا ملک ہے اور اس کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. تو اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے سب سے بڑا جو امپورٹنٹ کام ہونا ہے وہ ایک بزنس کمیونٹی نے ہی بھی کرنا ہے, اور بزنس کمیونٹی تبھی کر سکتی ہے جب گورنمنٹ آف پاکستان ان کو ریلیف دیتی ہے. ابھی گورنمنٹ آف پاکستان ظاہر ہے اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ ہم بہت بڑا ریلیف دے سکے, لیکن آنے والے وقتوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین کو کافی سارا ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب وہ اکانومی بہتر کرنے کے لیے ہمارے ظاہر ہے ہمارا کرنسی فلکچویشن بہت زیادہ ہے, ہمارے الیکٹرسٹی کے بل زیادہ ہیں, ہماری پولیٹیکل سچویشن انسٹیبل ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ اس وجہ سے اسٹاکس چینج, پھر پرائسز یہ ساری نیچے فلکچویٹ ہو رہی ہیں, جسے مہنگائی کی ریشو بڑھ رہی ہے, انفلیشن بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے. آنے والا دور پاکستان کا بہترین دور ہوگا, یہ الفاظ ہیں محمد توقیر ملک صاحب کے, جو بن قطب گروپ کے ایم ڈی ہیں, امیدوار نائب صدر ہیں ایف پی سی سی آئی الیکشن میں اور بزنس مین پینل کی طرف سے. انہوں نے ایف پی سی سی آئی الیکشن میں فیڈریشن پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو مضبوط بنانے, مؤثر بنانے کے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اسی طرح انہوں نے اپنے قائد میاں انجم نثار صاحب کی قیادت میں بزنس و انڈسٹریل کمیونٹی کے لیے محنت کرنے کے عزم کا اظہار کیا, اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 3 سال سے ہمارا گروپ جیت رہا ہے. عرفان اقبال شیخ صاحب بہت کام کر چکے ہیں اور آئندہ بھی ہم شیخ محمد علی صاحب کی کیبنٹ میں, ان کی صدارت میں, ان کی قیادت میں بزنس و انڈسٹریل کمیونٹی کے لیے مؤثر ترین اقدامات کریں گے. آج کے سلسلہ گفتگو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.